بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم آپس میں جھگڑا کرنے لگے، فِيهَا، اس معاملے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ نکالنے والا ہے، اللہ ظاہر کرنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپا رہے ہو۔ تو یہاں پر یہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ما قبل میں بیان ہوا، یعنی گائے کا ذکر پہلے کر دیا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، لیکن اس گائے کو ذبح کرنے کا سبب کیا ہے، تو یہ واقعہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ قتل کس نے کیا ہے اس معاملے میں، واللہ مخرجن، اور اللہ نکالنے والا ہے اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں پر جو فَدَّارَأْتُمْ ہے، اس کی بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا چینجنگ ہوئی ہے۔ فیہ ادغام التام فی الاصل فی الدال، یہاں پر جو فَدَّارَأْتُمْ ہے، تا کا ادغام کیا گیا ہے دال میں، ٹھیک ہے، یعنی جو اصل تا تھی اس اصل تا کا ادغام کیا گیا ہے دال میں۔ تو کیا تھا اصل میں یہ اصل میں تھا، یہ باب کس سے ہوگا؟ ہاں، شبہ، باب افتعال سے ہوگا، یعنی دال اور پھر اس کے بعد تا ہے نا، ٹھیک ہے نا، باب افتعال سے، یعنی کیا ہوگا؟ اذتارأتم، کیا ہوگا؟ اذتارأتم، اس طریقے سے، ای تخاصمتم و تدافعتم، یعنی تم نے جو ہے کیا کیا، آپس میں مخاصمہ کرنے لگے، لڑائی جھگڑا کرنے لگے، اور ایک دوسرے سے دفاع کرنے لگے، ہے نا، فیہا، اس معاملے میں، یعنی جو واقع بیان کیا گیا اس میں، واللہ مخرجن، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے ہو، من امرہا، یعنی جو معاملہ بیان کیا گیا تھا اوپر، اس معاملے کو جو تم چھپا رہے ہو، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ وَهَذَا اعتراض وَهُوَ اول القصہ، اور جو یہاں سے لے کر وَإِذْ قُلْتُمْ سے لے کر ما کنتم تکتمون سے تک جو ذکر کیا گیا ہے، یہ جملہ معترضہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو پہلے قصہ جو ہے، یعنی قصہ کی شروعات کا یہی معاملہ ہے، یا قصہ کی ابتدا کا معاملہ یہی ہے، جو گائے کا ذکر وغیرہ ہوا ہے کہ گائے کو ذبح کیا، تو اس کا ریجن کیا ہے بتایا، اول القصہ، یہی قصے کی ابتدا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قصے کی ابتدا سمجھ رہے ہیں نا، یعنی یہی اسی کی وجہ سے گائے وغیرہ کو ذبح کیا گیا تھا اور اسے خریدا گیا تھا، اور اسی کی وجہ سے سوالات بہت ہوئے یہودیوں کی جانب سے، اور پھر اس میں مشقت وغیرہ آئی، وہ پہلا قصہ یہی ہے، قصے کی ابتدا، قصے کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فقلنا تو ہم نے کہا اضربوہ، اس کو مارو، یعنی جو مقتول ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کو مارو، ببعضھا، اس کے بعض سے، یعنی اس کے بعض ٹکڑے سے، اس گائے کے بعض ٹکڑے سے، کس کو مارو؟ اس مقتول کو مارو۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے، ویریکم آیاتہ، اور تم کو اپنی نشانی دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا کرو؟ سمجھ حاصل کرو۔ اب یہاں پر جو کہا گیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، تو ہو سے مراد بتا دیا ای القتیل، اور قتیل کس معنی میں ہے؟ بمعنی مقتول، ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا فعیل بمعنی مفعول ہوتا ہے، اور فاعل بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، تو قتیل بمعنی مقتول، یعنی جو مقتول تھا، جس کو قتل کیا گیا تھا، وہ مراد ہے۔ ببعضھا، اس کے بعض حصے سے مارو، یعنی گائے کے بعض حصے سے مارو۔ اب گائے کا بعض حصہ کون سا تھا؟ تو دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، یا تو فَضَرَبَ بِلِسَانِهَا، اس فَضُرِبَ پڑھنے چاہیں، فَضُرِبَ بِلِسَانِهَا، اس کی زبان کو مارا گیا، اس کی زبان کے ذریعے مارا گیا، ٹھیک ہے، او عجبی ذنبیہا، یہاں پر با سے متعلق کر کے میں جو ہے نا اس پہ عجب پہ زیر پڑھ رہا ہوں، کسرہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، او عجبی ذنبیہا، یا اس کے دم کا جو
دم کا جو پچھلا والا حصہ تھا، دم تو پچھلے ہی ہوتی ہے، یعنی جو بالکل اخیر والا حصہ تھا اس کو مارا گیا. فحیہ اچھا آپ بول رہے ہیں جی. عجب مانے وہی دم کا جو بالکل اخیر، ہاں جو بالکل اخیر والا حصہ ہوتا ہے اس کو مارا گیا. پونچھ. ہاں میں نے کل جو لغت دیکھی تھی نا بیٹا اسی لیے دیکھی تھی عجب کی. عین جیم با جو نکالا تھا تو اس میں لکھا تھا پچھلا حصہ. ہاں جو بال رہتے ہیں جہاں پر بالکل اخیر والا، سمجھے، جو چوٹی کی طرح ہوتا ہے. سائڈ لکھا ہوا ہے وہاں پر. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں صراط الجنان پڑھے ہو کیا کہیں؟ نہیں پڑھے نا. تو میں اس کا جو پڑھا تھا وہ کل لغت میں دیکھ کے چلا گیا تھا. عین جیم با نکلوایا تھا نا میں نے آپ سے، ایک لغت نکلوائی تھی، تو وہاں پر پچھلا حصہ لکھا ہوا تھا. صحیح ہے، اسی کے اعتبار سے لگا رہا ہوں. اس کی دم کا پچھلا حصہ یعنی جو بالکل اخیر والا تھا، نیچے والا، سمجھ رہے ہیں، جو جیسا چوٹی جیسا جو ہوتا ہے. فحیہ تو وہ زندہ ہو گیا. وقالا اور اس نے کہا. یہاں پر جو ہے نا ایک تفسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ اس کے چچا زاد بھائی تھے، وہ دو بھائی تھے اور چچا زاد بھائی تھے. اور ایک تفسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ اس کے بھتیجے تھے، جو میں نے کل آپ کو تفسیر بیان کی تھی. اس کی نکاح کی وجہ سے اس کی پوری جائیداد ہڑپ جائیں گے اور نکاح بھی کر لیں گے اور دوسرے سے دیت بھی لے لیں گے. یہاں پر جو ہے دوسری تفسیر بیان کی، فرمایا قتلنی فلان و فلان لابن عمہ، مجھے میرے فلاں فلاں چچا زاد بھائی نے مارا ہے، دو بھائی لوگوں نے مارا ہے. اس کے جو ہے اس کے یا میرے لگاؤ یہاں پر، میرے چچا زاد، میرے جو دو چچا زاد بھائی ہیں انہوں نے مارا ہے. وہ ماتا اور پھر مر گیا، یعنی یہ کہہ کر کے جیسے دم کا یا زبان کا حصہ مارا گیا تو مر گیا فوراً، یعنی زندہ ہوا پھر مر گیا اور یہ کہہ کر کے مرا. فحرما میراثا، تو ان دونوں سے میراث کیا ہو گیا، وہ دونوں میراث سے محروم ہو گئے. وقتلا، اور ان دونوں کو پھر کیا کر دیا گیا، مار دیا گیا. کن کو؟ قال تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے کذالک الاحیاء، اسی طرح زندگی، یحیی اللہ، اللہ تعالیٰ مردوں میں پیدا فرماتا ہے، اسی طریقے کی زندگی اللہ تعالیٰ مردوں میں پیدا فرمائے گا. وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور تمہاری آیتوں کو دکھاتا ہے یا دکھائے گا. ٹھیک ہے، دلائل یہاں پر پھر مضاف کا حال کا ہی ترجمہ کرو. اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے، وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور اپنی آیتوں کو دکھاتا ہے. ای دلائل قدرتی، اپنے قدرت کے دلائل کو دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا کرو، سمجھ حاصل کرو. ای تتدبرون، یعنی غور و فکر کرو. فتعلمون، تم جان لو. جب یہ چیز تم نے جان لی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنی اسرائیل میں ایک بندے کو زندہ کیا تھا، تو تم اس سے جان لو کہ ان القادر علی احیاء نفس واحد، جب اللہ تعالیٰ قادر ہے ایک زندگی کو یا ایک جان کو زندہ کرنے پر، قادر علی احیاء نفوس کثیرۃ، تو وہ کثیر جانوں کو زندہ کرنے پر بھی کیا ہے، قادر ہے. یہ تم جان لو. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے اپنی آیتوں اور اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری جانوں کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا. فتؤمنون، تو تم ایمان لے کر آؤ. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد تو ان کا دل پتلا ہو جاتا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا، ایمان لے آتے. لیکن اس واقعہ کو اتنا کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جیسے آپ کو بار بار مشورہ دیا جائے کسی چیز کا ہے، ایک بندہ ہے اس سے کہا جائے نماز پڑھ دو. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا باہر، ان سے ہم بار بار کہتے رہتے ہیں نماز پڑھ دو نماز پڑھ دو، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ فرمان سننے کے باوجود بھی، یعنی اتنی وعیدیں، اتنی جو ہے جہنم کی وعیدیں سننے کے باوجود بھی وہ نماز کی طرف نہیں آتے. ہوتے نہیں ہوتے ہیں، اور سب کچھ معلوم ہے. واقعہ کربلا کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ دھیان سے سنتے تو ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد نا لوگوں سے، مسلمان جو ہے نا کافروں سے ڈرنے لگتے ہیں، پھر سے ڈرنے لگتے ہیں جا کر کے، یعنی پھر سے ان کے اندر خوف آنے لگتا ہے. حالانکہ اگر اس چیز کو عبرت بنایا جائے کہ واقعہ کربلا جو ہے، آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہو، جو کہ آپ حق کو باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، یہ سیکھ سکتے ہو. اور چاہے تمہاری گردن کٹ جائے اس کے باوجود بھی تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے. لیکن آدمی پھر بھی ڈرنے لگتا ہے، اس واقعہ کو جو ہے اپنے اوپر نہیں لیتا ہے اور اس سے سبق نہیں سیکھتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے، یعنی دل سخت ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. تو ایسے ہی
ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوا تھا، یہ واقعہ دیکھنے کے بعد ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بے جان چیز سے، یعنی جو مطلب مر چکا ہے اس کو کس طریقے سے زندہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، خالی ایک اونٹ کے ذریعے زندہ کر رہا ہے۔ وہ تو ایک بہانہ تھا، ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی طریقے سے بغیر اس کے ہی مدد کی کیا کر سکتا تھا، زندہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے زندہ کیا اور یہ بتا دیا کہ اب تمہارے دل کو نرم ہو جانا چاہیے، لیکن پھر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے بلکہ اور سخت ہو گئے۔ یہاں وہ بتایا جائے گا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر تو کچھ وہ ہوتے ہیں جن سے پانی گرنے لگتا ہے، کچھ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے ہی پانی نکلتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے گرنے لگتے ہیں اوپر سے، یعنی اوپر سے جو چٹان ہوتی ہے وہاں سے اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اللہ کے ڈر سے وہ خشیت الہی کی وجہ سے کیا ہے گر جاتے ہیں۔ لیکن تمہارے دل جو ہے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھر تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن تمہارے دل تو بالکل بھی مائل نہیں ہو رہے ہیں اس واقعہ کو سننے کے باوجود بھی، سمجھے؟ فرما رہا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل جو ہے ٹھوس ہو گئے ہیں، ایھا الیہود، اے یہودیو، ای صلبت عن قبول الحق، یا صلبت پڑھیں یعنی دل کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب کے حکم میں ہو کر کے جمع غیر عقول کے لیے۔ صلبت عن قبول حق، حق کے قبول کرنے سے تمہارے دل کیا ہو گئے، ٹھوس ہو گئے۔ من بعد ذالک المذکور من احیاء القتیل وما قبلہ من الآیات، اس چیز کے بعد یعنی جو بھی واقعہ ذکر کیا گیا ہے مقتول کے زندہ کرنے کا، اس مقتول کے زندہ کرنے کا واقعہ سننے کے بعد تمہارے دل کیا ہو گئے، اور زیادہ سخت ہو گئے۔ وما قبلہ، اور اس جیسی ہی اور بھی نشانی ہے جو بیان کی ہیں ما قبل میں، ان کو بھی سننے کے بعد تمہارے دل کیا ہو گئے، دیکھنے کے بعد تمہارے دل اور زیادہ سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جو تو تمہارے جو دل تھے نا یہ کالحجارتی، پتھر کی طرح ہو گئے تھے، فی القسوۃ، ٹھوس ہونے میں، یعنی جیسے پتھر ٹھوس ہوتا ہے اسی طریقے سے تمہارے دل بھی کیا ہو گئے تھے، ٹھوس ہو گئے تھے۔ او اشد قسوۃ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، منہا ای من الحجر، سمجھ رہے ہیں، ای من الحجارتی جمع کر کے، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ کیا ہو گئے، سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جبکہ پتھروں میں سے تو کچھ وہ ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہونے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان میں سے کیا ہوتا ہے، پانی نکل آتا ہے۔ یہاں پر ہوتا ہے یشقق جو ہے فیہ ادغام التا فی الاصل فی الشین، یہاں پر تا کا شین میں ادغام ہوا ہے، ٹھیک ہے، تا کا شین میں ادغام ہوا ہے، اصل میں کیا تھا، اشتققوا، ٹھیک ہے، تو پھر شین کا اور تا کا شین میں ادغام ہوا ہے تو پڑھ رہے ہیں یشقق۔ فیخرج منہ الماء، تو اس سے پانی بہ نکلتا ہے۔ وان منہا، اور ان میں سے کچھ وہ پتھر ہیں، لما یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، ای ینزل من علو الی سفل، یعنی بلندی سے پستی کی طرف گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کس سے، اللہ کے ڈر سے۔ وقلوبکم لا تتعثر ولا تلین ولا تخشوا، حالانکہ تمہارے دل ایسے ہیں نہ ان میں کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ یہ نرم ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ عاجزی کرتے ہیں، خشوع خضوع کرتے ہیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ لِوَقْتِكُمْ، بلکہ اللہ کیا کر رہا ہے، تمہارے لیے، تمہارے وقت کے لیے تم کو کیا کر رہا ہے، مؤخر کر رہا ہے، یعنی تم سے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا، یعنی سزا دے گا۔ وفی قراءۃ بالتحتانیہ، ایک قراءت میں جو ہے یائے تحتانیہ کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے، جو اما تعملون میں تعملون جو ہے یہ یائے تحتانیہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اور جب یائے تحتانیہ کے ساتھ پڑھیں گے تو پہلے جتنے بھی ذکر ہوئے صیغے آپ دیکھیں وہ سب کے سب جمع کر کے ذکر ہوئے، جیسے کہ لعلکم تعقلون، تعقلون دیکھو آپ، پھر اس کے بعد قلوبکم میں کن ضمیر دیکھیں آپ، پھر اس کے بعد جو ہے اور بھی کہیں ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر سب میں تعقلون جمع حاضر کے ذریعے جو ہے نا ان کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر اگر یائے تحتانیہ کے ساتھ پڑھیں گے یعملون تو اب یہ التفات ہو جائے گا خطاب سے غیبوبت کی طرف، کس کی طرف، التفات ہو جائے گا خطاب سے غیبوبت کی طرف، اور یہ بھی ایک کمال بلاغت ہے، بلاغت پڑھے ہوں گے نا آپ،
خطاب کرنا، پہلے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیبوت سے جو ہے مخاطب کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی غائب سے جو ہے حاضر کی طرف ہو جاتا ہے، اور کبھی متکلم کی طرف ہو جاتا ہے، اس طریقے سے بھی خطاب کیا جاتا ہے۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے، یعنی یہودی ایمان لے کر آئیں گے۔ افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو، یعنی اے ایمان والو کیا تم امید رکھتے ہو یہ بات کی، ان یؤمنوا، کہ یہودی کیا کریں گے، ایمان لے کر آئیں گے، لکم، وقد، تمہارے جیسے، یعنی تمہارے لیے، تم پر ایمان لے کر آئیں گے، وقد کان فریق منہم یسمعون، حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے، منہم، ان میں سے، ای احبارہم، احبارہم مطلب ان کے علماء جو تھے، احبار ان کو بولتے تھے، یعنی ان کے علماء میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے تھے، فی التورات، کس میں، تورات میں، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتے تھے، ای یغیرونہ، یعنی اس کو تبدیل کر دیتے تھے، چینج کر دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، فہموہ، یعنی اس کو سمجھنے کے بعد جو ہے اس کو تبدیل کر دیتے تھے، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے تھے اس بات کو، کیا جانتے تھے، انہم مفترون، کہ وہ بہتان باندھ رہے ہیں، وہ لوگ افطرا کس رہے ہیں، اس بات کو بخوبی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، وہ اس میں تبدیلیاں کرتے تھے جاننے کے باوجود، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا والحمزۃ للانکار، جو حمزہ ہے افتطمعون میں، یہ انکار کے لیے ہے، یعنی مطلب یہ ہے، ای لا تطمعوا فلہم سابقۃ بالکفر، یعنی تم امید مت کرو ان کے ایمان لانے کی، کیونکہ ان کا کفر جو ہے ان پر سابق ہے، پہل کر چکا ہے، سمجھے۔ آگے ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اب یہاں سے منافق جو یہود ہیں، منافقین یہود، ان کے بارے میں بات بیان ہو رہی ہے، کہ جیسے وہ پیچھے بیان ہوتا ہے کفار کے بارے میں، کہ کچھ منافق ایسے تھے، ان میں سے جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ ایسے ہی یہودیوں میں سے بھی کچھ کیا تھے، منافقین تھے، جب یہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو یہ کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے، لیکن ان کے جو رؤوسا تھے، سردار تھے، وہ ان سے یہ کہتے تھے تم پاگل ہو گئے ہو کیا، تم کیا کرتے ہو، ان کے پاس جا کر کے وہ ساری چیزیں بتا دیتے ہو جو ہمارے تورات میں ذکر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اوصاف ہمارے یہاں پر مذکور ہیں تورات میں، اگر تم سب کچھ بتا دو گے جا کر کے، تو بتاؤ قیامت کے دن وہ لوگ حجت نہیں کریں گے تم سے، وہ دلائل قائم نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تبارک، اے اللہ تبارک تعالیٰ، یہ سب کچھ دنیا میں جانتے تھے، یہ ہمیں بتاتے تھے کہ تورات میں آپ کے نبی کے اوصاف مذکور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان لے کر نہیں آتے تھے۔ یہ کون بولتے ہیں؟ یہ بول رہے ہیں ان کے سردار، ان کے رؤوسا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب ان کو معلوم ہی ہے، سب کچھ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف میں مذکور ہیں، تو بغیر مطلب بتائے بھی تو حجت قائم کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ حجت جب بھی قائم کریں گے کہ جب وہ تم بتا دو گے آ کر کے، یہ تو پھر دنیاوی والا کام نہیں ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو قرآن میں ارشاد فرما دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دے گا، اور یہ فرما بھی دیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ لوگ بالکل اس طریقے سے بات کیا کرتے تھے۔ دیکھیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ لوگ ملتے تھے، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لے کر آئے، قالو، تو وہ کہتے تھے، آمنا، ہم ایمان لائے۔ اب یہاں پر ایک ایک کی تفسیر یہیں سے دیکھتے رہیے۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے تھے، ای منافق الیہودی، یعنی یہودیوں کے منافق، یہ اصل میں منافقون الیہود تھا، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے۔ الذین، ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، وہ کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے، کس پر؟ بأن محمدن نبی جن، اس بات پر کہ محمد نبی ہے، وہو المبشر بہ، اور فی کتابنا، اور ہماری کتابوں میں ان کو بشارت بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی ہماری کتابوں میں جو ہے ان کی بشارت آئی ہے، ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ وہ ایک نبی ہوں گے، اور یہ ان کے اوصاف ہوں گے، یہ سارے کے سارے ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب وہ ملتے تھے یا لوٹتے تھے، ای رجع، جب وہ لوٹتے تھے، بعضهم الی بعض، ان کے بعض کی طرف لوٹتے تھے، قالو، تو وہ کہتے تھے، ای رؤوساہم،
یعنی ان کے رؤوسا سردار کہتے تھے الذین لم ینافقوا لمن نافقہ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے منافقت نہیں کی ہے وہ اپنے منافقین یہودیوں سے کہتے تھے اتحدثونہم، کیا تم ان کو وہ بتا دیتے ہو، ای المؤمنون، یعنی